السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک اہم اور قدرے حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ آسام میں جو حالیہ بے دخلی کی مہمیں چل رہی ہیں۔ جی، خاص طور پر جن میں اطلاعات کے مطابق مسلم برادریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بالکل، اور یہ جو معلومات ہیں یہ ہم نے گجرات ٹوڈے ڈیلی سے لی ہیں جو احمد آباد سے شائع ہوتا ہے۔ یہ 17 جولائی 2025 کی رپورٹ ہے۔ اچھا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس پوری صورتحال کو سمجھیں، دیکھیں کہ متاثرہ لوگوں پر کیا گزر رہی ہے اور اس پر رد عمل کیا آ رہا ہے۔ جی، بنیادی طور پر تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ سرکاری زمینوں سے وہ مبینہ تجاوزات ہٹانے کی کاروائیاں ہیں۔ ہاں، بظاہر تو یہی ہے۔ لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ کافی گہرے نظر آتے ہیں۔ بالکل، رپورٹ کے مطابق پچھلے صرف ایک مہینے میں یعنی 30 دنوں میں وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا شرما کی حکومت نے گولپارا، دھوبری اور لکھیم پور اضلاع میں بڑے پیمانے پر یہ مہم چلائی ہے۔ اور اعداد و شمار واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ 4000 سے زیادہ مسلم خاندان 4000 جی، جو تقریباً 20 سے 24 ہزار افراد بنتے ہیں، وہ بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ 20-24 ہزار لوگ۔ اور بات صرف گھروں کی نہیں ہے، سینکڑوں اسکول، مسجدیں، مدرسے، یہاں تک کہ قبرستان، عیدگاہیں اور درخت بھی کاٹے گئے ہیں۔ دیکھیں، جب اسکول، عبادت گاہیں، قبرستان جیسی جگہ مسمار کی جاتی ہیں تو یہ صرف عمارتیں نہیں ہوتیں جو گرتیں۔ صحیح۔ یہ ایک پوری کمیونٹی کی سماجی، ثقافتی، مذہبی شناخت سے جڑی جگہ ہوتی ہیں۔ تو اس کا اثر صرف رہائش سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ بظاہر مقصد تجاوزات ہٹانا ہے، لیکن نتیجہ کمیونٹی کے پورے ڈھانچے کو متاثر کر رہا ہے۔ رپورٹ میں ایک خاص واقعہ کا بھی ذکر ہے جو 12 جولائی 2025 کو گولپارا ضلع کے پیکان گاؤں میں ہوا۔ یہ کرشنائی فارسٹ رینج کا علاقہ ہے۔ جی، پیکان گاؤں۔ وہاں ایک ہی دن میں تقریباً 1100 دیسی مسلم خاندانوں کو بے دخل کیا گیا، یعنی کوئی 5,500 سے 6,500 لوگ۔ اور یہ دیسی مسلمان، یہ وہ ہیں جو ریاست کی مقامی مسلم برادریوں میں شمار ہوتے ہیں، ٹھیک، بنگالی نجات مہاجرین سے الگ۔ جی بالکل، جو کئی دہائیوں سے وہاں مقیم ہیں۔ اور اسی دوران ایک بہت افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا۔ ہاں، وہ انار الدین صاحب کا واقعہ۔ جی، انار الدین ایک بزرگ شہری تھے، 60 سال سے زیادہ عمر تھی۔ رپورٹ کے مطابق جب ان کے گھر پر بلڈوزر چل رہا تھا تو انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو بہت ہی المناک ہے۔ اور ایک اور شخص کی خودکشی کی کوشش کی بھی اطلاع ہے، جنہیں بچا لیا گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگ کس شدید ذہنی دباؤ اور صدمے سے گزر رہے ہیں۔ اور رپورٹ میں ایک اور تشویشناک بات لکھی ہے کہ انتظامیہ نے مبینہ طور پر لوگوں کو انار الدین کی نماز جنازہ میں شرکت سے روکا۔ اچھا۔ اور اس سے ایک دن پہلے یعنی 11 جولائی کو جمعہ کی نماز کی ادائیگی میں بھی رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ تو بنیادی انسانی اور مذہبی آزادیوں پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ بالکل۔ اور اس میں ایک قانونی پہلو بھی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ کارروائی شاید گوہاٹی ہائی کورٹ کے 11 جولائی 2025 کے ایک عبوری حکم کے خلاف بھی ہو۔ وہ حکم کیا تھا؟ اس حکم میں عدالت نے کہا تھا کہ جب تک بحالی کے مناسب انتظامات نہیں ہو جاتے تب تک بے دخل کیے جانے والے خاندانوں کو عارضی پناہ گاہ، خوراک اور رہائش فراہم کی جائے۔ تو کیا یہ سب فراہم کیا گیا؟ رپورٹ تو یہی اندیا دیتی ہے کہ شاید ان ہدایات پر پوری طرح عمل نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہے تو یہ عدالتی احکامات کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ اس پر سیاسی رد عمل بھی آیا ہے۔ آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ یعنی AIUDF، جی، جو آسام میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی اہم جماعت سمجھی جاتی ہے۔ ہاں، ان کے ایک وفد کو جس میں MLAs اشرف الحسین اور حافظ رفیق الاسلام شامل تھے اور کانگریس کے MLA عبد الرشید منڈل بھی تھے، انہیں مبینہ طور پر انتظامیہ نے متاثرہ پیکان گاہ جانے سے روک دیا۔ اچھا، یعنی عوامی نمائندوں کو ہی روک دیا گیا؟ جی، اس پر AIUDF نے احتجاج بھی کیا۔ دیکھیں، منتخب نمائندوں کو اپنے ہی حلقے کے متاثرہ لوگوں تک پہنچنے سے روکنا یہ جمہوری عمل پر سوال اٹھاتا ہے۔ یہ تو ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ صورتحال دیکھیں اور مدد کریں۔ AIUDF کے MLA حافظ رفیق الاسلام نے اس کارروائی کو غیر انسانی اور غریب دشمن کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو پیکان علاقے کے گاؤں ہیں یہ 1951 کے NRC میں شامل تھے۔
او 1951 کا NRC، یہ تو بہت اہم دستاویز ہے۔ جی، اور ان کے مطابق لوگوں کے پاس ووٹر کارڈز ہیں، وہاں بجلی، سڑکیں، پانی کے منصوبے، حتیٰ کہ سرکاری اسکول بھی ہیں۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ جنگل کی زمین تھی تو یہ سب سرکاری سہولیات وہاں کیسے پہنچی؟ بالکل، اور ایک اور MLA اشرف الحسین، انہوں نے تو انار الدین کی موت کو حکومت کے ذریعے قتل تک کہہ دیا۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں، لیکن یہ اس تضاد کو ظاہر کرتے ہیں جس کی طرف حافظ رفیق الاسلام نے بھی اشارہ کیا۔ کیا تضاد؟ یہی کہ ایک طرف حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ تجاوزات ہیں، دوسری طرف دہائیوں پرانی رہائش، 1951 NRC کا حوالہ، سرکاری انفراسٹرکچر، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے درست ہو سکتی ہیں؟ صحیح۔ اور پھر عدالتی حکم کی مبینہ خلاف ورزی کا معاملہ بھی ہے۔ یہ رد عمل صرف سیاسی جماعتوں تک نہیں رہا، طلبہ تنظیمیں بھی سامنے آئیں۔ 12 جولائی کو آل آسام مائنورٹی اسٹوڈنٹس یونین یعنی AMSU، جی، AMSU بھی کافی فعال تنظیم ہے۔ انہوں نے ریاست بھر میں احتجاج کیا اور انہوں نے وزیر اعظم مودی کو ایک یادداشت بھی پیش کی ہے۔ اس میں کیا مطالبات تھے؟ بنیادی طور پر یہی کہ بے دخلی فوری طور پر روکی جائے، متاثرین کو انسانی امداد دی جائے اور قانونی تحفظ فراہم کیا جائے۔ AMSU نے الزام لگایا کہ حکومت گولپارا، دھبری، نلباری اور لکھیم پور میں بغیر کسی قانونی کارروائی کے اقلیتوں کو زبردستی بے دخل کر رہی ہے اور اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ یعنی قانونی عمل کی کمی کا الزام۔ جی، رپورٹ میں جون میں گولپارا کے سلچاربل میں 660 خاندانوں کی بے دخلی کا بھی ذکر ہے، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا انسانی بحران ہے جس میں ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، قانونی طریقہ کار پر سوالات ہیں، عدالتی احکامات کی پاسداری کا معاملہ ہے، اقلیتی برادری کو نشانہ بنانے کے الزامات ہیں۔ اور اس پر سیاسی اور عوامی مزاحمت بھی ہو رہی ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ سب آسام کے اندر زمین کے حقوق، شہریت اور شناخت کے جو پرانے اور پیچیدہ مسائل ہیں ان سے جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ تو مجموعی طور پر آسام میں یہ جو حالیہ بے دخلی مہمیں ہیں ان سے بڑے پیمانے پر بے گھری ہوئی ہے، املاک تباہ ہوئی ہیں، ایک انسانی المیہ سامنے آیا ہے، سنگین قانونی سوالات اٹھے ہیں اور شدید احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بنیادی سوال کی طرف لاتا ہے، جیسا کہ وہ MLA نشاندہی کر رہے تھے، جی، کہ اگر ان علاقوں میں سرکاری طور پر منظور شدہ اسکول، سڑکیں، بجلی جیسی چیزیں تھیں اور لوگوں کے پاس 1951 کی NRC جیسی تاریخی دستاویزات بھی ہیں، تو پھر ریاست کے تجاوزات کے دعووں اور ان کمیونٹیز کی دہائیوں پرانی دستاویزی رہائش کے درمیان جو یہ واضح تضاد ہے، اسے حل کرنے کے لیے اس طرح کے سخت اقدامات جیسے بلڈوزر چلانے سے پہلے کیا کوئی اور طریقہ کار، کوئی مکالمہ، کوئی تصدیق کا عمل اپنایا جا سکتا تھا یا پھر اب بھی اپنایا جانا چاہیے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ واقعی ایک بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے، اس پر مزید غور و